میں اپنے ایم کیو ایم کے بھائی کو کہتا ہوں کہ ہم آپ کو سن چکے ہیں اور سن رہے ہیں پچھلے 20-25 سال سے. میری عرض سن لیں. آنریبل اسپیکر صاحب مجھے یہ بتا دیں, یہاں پہ ماشاءاللہ یہ جو اس طرف لیفٹ سے شروع ہو کر وہاں تک ساری حکومت میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, ایم کیو ایم ہو, پی ٹی آئی ہو. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں ہے, پیپلز پارٹی سندھ میں اور سینٹر میں ہے, اسی طریقے سے ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این ہے. یہاں پہ کراچی کا بزنس کے لیے, یہ گیلریز کے لیے, کھیلنے کے لیے انہوں نے تو یہ تقریریں کر لی ہیں. میں ان سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتا دیں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی, یہ میرے سارے بھائی پی ٹی آئی والے بھی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سب نے ایسے وہ جو کراکوڈائل ٹیئرز ہوتے ہیں وہ انہوں نے کیا ہے, روئے ہیں, آنسو ایسے ہی دکھایا ہے. مجھے یہ بتا دیں وزیر اعظم صاحب کتنی مرتبہ وزیرستان گئے ہیں, کتنی مرتبہ پشاور پہ گئے ہیں, انہوں نے وہاں پہ کہاں پہ پوچھا, اور وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی, کہ آپ کتنی مرتبہ, آپ میرے بھائی آپ مجھے چھوڑ دیں ذرا ورنہ میں حقیقتیں وہ بولنا کروں گا نا. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں, بھائی اس سے پہلے جنرل شریف صاحب جو تھے وہ چیف آف آرمی اسٹاف, انہوں نے 2013 میں وہاں پہ آپریشن کر دیا تھا, صاف کر دیا تھا. آپ لوگوں نے نیشنل سیکیورٹی کی یہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی, اس میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا, اور آپ لوگوں نے اس کو واپس بلایا ان لوگوں کو, پھر آدھے ہی راستے میں چھوڑ دیا سب کچھ. ایسے تو نہیں ہوتا نا, یہاں پہ روزانہ دہشت گردی ہوتی ہے. کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. آپ نے یہ کراچی میں, آپ کو کراچی کا خالی ایک یاد ہے, آپ کو ڈی آئی خان نہیں یاد, آپ کو بنو اور کرک نہیں یاد. نو گو ایریا ہے, حالات خراب ہیں. کوہاٹ کا کیا حال ہے, پشاور کا کیا حال ہے, بنو کا کیا حال ہے, کرم کا کیا حال ہے. اور آپ یہاں پہ بس میں پختون ہوں, میرا کوئی تعلق افغانستان کے ساتھ نہیں ہے, میں پاکستانی ہوں, میری پہچان پاکستان ہے. مجھے افغانیوں نے 200 سال پہلے انگریزوں کے ساتھ چھوڑ دیا تھا. مجھے افغانیوں نے, افغانستان والوں نے ایک رنجیت سنگھ کے پاس چھوڑ دیا تھا. اس سے پہلے پختونوں کی حکومت تھی گجو خان کی, افغانستان بنا بھی نہیں تھا. میری پہچان افغانستان نہیں ہے, میری پہچان پاکستان ہے, اور میں پختون قوم ہوں. میں شکر الحمدللہ, چاہے وہ افریدی ہو, شنواری ہو, وہ یوسف زئی ہو, وہ مومند ہو, کوئی بھی ہو. لیکن سر یہ نہیں ہے ہم پاکستانی ہیں, ہمیں آپ دیوار سے نہ لگائیں. مجھے فنڈ ونڈ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. فنڈ کیا ہے سر, آپ فنڈ دے دیں, ہمیں فنڈ ونڈ نہیں, ہمیں زندگی چاہیے. ہمارے بچوں کو زندگی چاہیے, ہمارے بچوں کو سکول چاہیے, ہمارے بچوں کو کالجز چاہیے. ہمیں زندہ رہنے دو پلیز, ہمیں رہنے دو. آپ چاہے اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہو. اس وقت تو آپ آپس میں لڑ رہے ہو, آپ کہتے ہو کہ ہمیں حکومت دے دو. پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حکومت دے دو, نون والے کہتے ہیں ہم نے کرسی چھوڑنی نہیں ہے, پیپلز پارٹی بھی ایسا ہی ہے. تو مجھے بتا دینا میرے بھائی, ہم لوگوں کا کیا گناہ ہے. ہمارے مسجدوں کو ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا, ہماری بیٹیاں سکول اور کالج نہیں جا سکتی, مدرسے نہیں جا سکتی. ہم جب جاتے ہیں پشاور یا میں نے 100 جگہ پہ اپنا کارڈ دکھانا ہوتا ہے, اور وہ بھی بلاک ہو جاتا ہے بعض وقت. اب تو یہ بھی ڈر لگتا ہے. مجھے میرے دوست کہہ رہے تھے افغانی تو نہیں ہو, میں نے کہا اللہ نہ کرے, میں تم مجھے گالی دیتے ہو, میں تمہیں افغانی لگتا ہوں. میں آپ کوشش کرو, آپ مجھے دھکیلو افغانستان کی طرف, لیکن میں افغانستان نہیں جاؤں گا. میں پاکستان میں ہی رہوں گا, اور میں آپ سے اپنا حق, اپنے ملک کا حق لوں گا انشاءاللہ. میرا صوبہ پیٹرول دیتا ہے, میرا صوبہ گیس دیتا ہے, میرا صوبہ بجلی دیتا ہے, میرا صوبہ آپ کو مائنز اینڈ منرلز دیتا ہے. ایمرلڈ جو آپ نے ٹرمپ کو لے کے دیا ہے وہ میرا صوبہ دیتا ہے, اور کوئی صوبہ نہیں دیتا. لیکن میں نے صوبائیت کی تو بات نہیں کی. میرے تو دوست پنجاب کے بھی ہیں, میں تو فخر کرتا ہوں. میں نے تو کبھی بھی یہی نہیں سوچا. آپ لوگ روکتے ہیں, ہم نے تو میرے تو سارے فیملی فرینڈز بھی پنجابی ہیں, کوئی شرم نہیں ہے یار. لیکن آپ لوگ یہ جو اگر آپ, چاہے وہ آپ کا پروفیسر ہو جائے, چاہے آپ کا جرنل ہو جائے, چاہے آپ کا وہ جج ہو جائے, اس میں وہ اگر آرائی ہیں, وہ جاٹ ہے, وہ ہے, اس میں وہ ایک دوسرے کو آپ وہ کریں گے. ہم پٹھان تو یہ نہیں کرتے. ہمارے لیے آپ قابل قدر ہوتے ہو, ہم عزت کرتے ہیں.
میرے حلقے میں یہ آپ اسپیکر صاحب ان سے یہ پوچھے گا، ہم آپ کو بجلی دیتے ہیں، ہم آپ کو گیس دیتے ہیں، ہم آپ کو مائنز اینڈ منرلز دیتے ہیں، یہ خالی 65% کیا ٹیکس وہ جو آپ کا وہ ایک کراچی سے وہ جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، جہازوں کی ذریعے وہ چیزیں جاتی ہیں، او بھائی ہم آپ کو ہر چیز دیتے ہیں، آپ گیس بجلی یہ نہیں ہوگی تو آپ کیا ہو گئے، آپ جو وہ آپ کی ساری آئی پی پیز آپ کا بوجھ ہم نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اتنے ارب ڈالرز قرضہ لیے خیبر پختونخوا بلوچستان پہ آپ نے نہیں لگایا، آپ لگاتے ہیں دو جگہوں پہ، یا سندھ میں اور یا پنجاب میں۔ کبھی ہم نے اف کیے، ہم کہتے ہیں نہیں یار خیر ہے پیٹرول مہنگا کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ، ہم پاکستان کی اکائی کے لیے کہ پاکستان ایک ہے اور سب ہم ایک جیسے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ تو یہاں پہ کون سے میں بات کر رہا ہوں لیکن کیا فائدہ، وزیر اعظم وزیر صاحب نہیں ہے، آپ ٹیررزم پہ بات کر رہے ہیں اسپیکر صاحب، کتنی مرتبہ انٹیریئر منسٹر صاحب اور یہ وہ سب آئے ہیں، اب طلال چودھری صاحب میرے بھائی چلے گئے ہیں، میں ان کو بات کرتا نا، پاکستان کے لیے تو ہم کھڑے، میں نے تو گالیاں بھی کھائی ہیں اور کھا رہا ہوں، اسی مہنگائی کے لیے میں مہنگائی اور اپنے اس حقوق کے لیے مجھ پہ نیب ایف آئی اے ہر چیز چلایا گیا، میں نے تو کبھی بھی سر پاکستان کے خلاف، میں الیکشن میں بھی ہارا ہوں یار، میں بھی ہارا تھا 2013 میں، جب میں نے تو یہ نہیں کہا کہ پاکستان مردہ آباد، نہیں اللہ نہ کرے، پاکستان زندہ آباد، الیکشن ہارتے ہیں جیتتے ہیں، میں نے کبھی جی ایچ کیو پہ، کبھی سپریم کورٹ پہ، کبھی جج کو اس کو گالی نہیں دی، ہاں میں یہ ضرور بات کروں گا کہ پاکستان کے غریب بچے کے لیے آپ تو آٹا اور بجلی نہیں دیتے، لیکن یہاں پہ ججز جن سر میں تیسری مرتبہ میں نے بناؤں الحمدللہ۔ میں ایک بات بتا دوں اللہ کے سامنے، سارے یہ کہتے ہیں اللہ کے نام، نہ میری بیٹی نہ میرے بیٹے قبر میں میرے کام نہیں آئیں گے، میں ان کے لیے حرام کا کام اور غلط کام نہیں کروں گا، یہ میرے اکثر پی ٹی آئی والے بھائی اور بھائی بھی بہت وہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جو بندہ پاکستان کی عوام کا فنڈ کھائے گا، پاکستان کے ساتھ غداری کرے گا، جو کہ اور یہ بھی بتا دوں، یہ ایوان بیٹھی ہے وہاں پہ دیکھ لے، میں نے کوئی ووٹ بھی خلاف نہیں ڈالا تھا، ہاں میں بالکل آواز کے لیے وہ کرتا ہوں، میرے مطابق اگر کوئی پاکستان کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ اور عوام کا فنڈ یا وہ اپنے وہ بنائے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہو سکتا۔ میرا وہی جائیداد ہے جو میرے باپ دادا کا ہے، اور وہ وہی ہے جو پاکستان سے پہلے کا ہے، پاکستان کے بعد کچھ بھی نہیں بنا۔ مجھے کیا آپ، میں سب یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ لوگوں نے پیٹرول پمپ کیسے بنائے، آپ نے کارخانے کیسے بنائے، آپ نے یہ لینڈ کروزر اور یہ کیسے بنائے، آپ بتا سکتے ہیں؟ میں تو سونے کے چمچے کے ساتھ پیدا ہو کر سٹیل کے چمچے پہ آ گیا ہوں، آپ مجھے بتائیں سٹیل سے آپ کیسے سونے پہ چلے گئے؟ تھوڑا سا آپ اپنا وہ تو بتا دینا، میں تو بتا دیتا ہوں، میں 1-1 روپے کا وہ دوں گا کہ یہ کوٹ کہاں سے آیا ہے، یہ جوتے کہاں سے آئے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو خدا را بے وقوف نہ بنائے۔ اسپیکر صاحب، آنریبل اسپیکر صاحب، آئی ایم سوری، میں اس لیے کہتا ہوں کہ پشاور میں روزانہ خودکش بمبار ہوتے ہیں اور خودکشیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو اس میں میرا رشتہ دار بچہ وہ ایک اکلوتا بیٹا تھا، اس کو یہاں پہ اور یہاں پہ گولیاں لگی تھی، اور سر کتنے بچے شہید ہوئے تھے۔ آج کیا پھر آپ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک دوسرے کو بال پھینک دیں، وہ وفاق کہتی ہے صوبہ اختیار کرے، صوبہ کہتے ہیں او بھائی میک اے ڈیسیژن، نہیں لے سکتے ہو چھوڑ دو، جاؤ گھروں میں بیٹھ جاؤ، پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام کہتے ہیں، ہم اپنے پاکستان کی فوج کے ساتھ کریں، لیکن اپنے جنرل صاحب کو بھی کہتے ہیں۔ شکریہ اسد نیازی صاحب۔